ڈنڈی پورہ میں منعقد ہونے والی الوداعی اعزازی تقریب محض ایک رسمی اجتماع نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی طور پر فکر انگیز موقع تھا جس نے پیشہ ورانہ خدمات کو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ خوبصورتی سے جوڑ دیا۔ تقریب کے دوران کی جانے والی تقاریر نے مسلسل اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ اصل کامیابی دنیاوی اعزازات میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور جواب دہی میں ہے۔ محفل میں قرآن مجید کا یہ اصول بار بار گونجتا رہا، اور کہہ دیجئے عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومن بھی۔ یہ آیت جناب ساحل بشیر صاحب کی زندگی اور خدمات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، جن کی خدمات کو اخلاص، ذمہ داری اور دیانتداری کا مظہر قرار دیا گیا۔ جناب عبدالغفار صاحب کی تقریب میں مقصد حیات اور جواب دہی کا قرآنی پیغام نمایاں تھا۔ ان کا یہ زور دینا کہ صرف اللہ کو راضی کیا جائے اور اس سے ڈرا جائے، اس آیت سے مطابقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، پس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی کہ انصاف ہمیشہ دنیا میں مکمل نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں مکمل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ النساء میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ ذرا بر بھی ظلم نہیں کرتا۔ طلباء کے حقوق کی ادائیگی اور عدم امتیازی پر ان کی نصیحت اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اساتذہ اور منتظمین کی ذمہ داریوں سے براہ راست متعلق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جناب منظور احمد کھٹانہ صاحب کی زندگی کے مختلف مراحل اور ذمہ داریوں کی تکمیل سے متعلق گفتگو اس آیت سے ہم آہنگ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان کا یہ پیغام تھا کہ زندگی ذمہ داریوں کا سفر ہے اور عزت اسی میں ہے کہ انہیں دیانتداری سے پورا کیا جائے۔ سابق ڈائریکٹر جی این اتو صاحب کی گفتگو میں پیشہ ورانہ مہارت، صبر اور قیادت کی جھلک تھی، جو اس قرآنی تعلیم سے مطابقت رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے جناب ساحل بشیر صاحب کی جن خوبیوں کا ذکر کیا، ان میں صبر، دستیابی اور حکمت، یہ سب اسلامی کردار کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ سی ای او اننت ناگ جناب علی محمد بٹ نے ایک مخلص افسر کی جدائی سے پیدا ہونے والے خلا کی طرف اشارہ کیا، جو اس حدیث کی یاد دلاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقے جاریہ، نفع بخش علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کی اصل میراث اس کے چھوڑے ہوئے اثرات میں ہوتی ہے، خصوصاً تعلیم اور کردار سازی میں۔ اپنی پر اثر تقریب میں جناب ساحل بشیر صاحب نے اسلامی تعلیمات سے گہرا تعلق ظاہر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو اس آیت سے واضح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے مختلف محکموں کے تعاون کا اعتراف کیا، جو عاجزی کی ایک خوبصورت مثال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان میں فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ مشکلات میں صبر پر ان کا زور اس آیات سے مطابقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ انصاف پر ان کی بات اس اسلامی اصول کی عکاسی کرتی ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ لوگوں کے دل جیتنے اور بھلائی کرنے کی بات اس حدیث کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ طلباء کی کردار سازی پر ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت سے جڑی ہوئی ہے، مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پگڑی باندھنے کی علامتی تقریب نے اتحاد کی خوبصورت تصویر پیش کی، جو اس آیت کی عکاسی کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں،
بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آخر میں جناب اسد اللہ میر صاحب کے کلامات تشکیر میں محبت، تلق اور مشترکہ سفر کی جھلک تھی جو اس حدیث سے ہم آہنگ ہے۔ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مہمان نوازی کی تعریف اس تعلیم کی عکاسی کرتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ الوداعی تقریب صرف ایک پیشہ ورانہ خراج تحسین نہیں بلکہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر عہدہ ایک امانت ہے۔ جناب ساحل بشیر صاحب کی زندگی اور خدمات اس بات کی عملی مثال ہے کہ اخلاص، انصاف، تقوی اور ذمہ داری نہ صرف اداروں کو بلکہ دلوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ حقیقی کامیابی، جیسا کہ بار بار بیان کیا گیا، منصب یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور کامیابی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہم سب کو اخلاص، عاجزی اور ثابت قدم کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔